پاکستان میں پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نامزد ہوئی ہیں، حلف اٹھا چکی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ بھارت اور پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے بھی یہ عہدہ رہا خواتین کے پاس، اور اب بڑے عرصے کے بعد اس ریجن کو یہ موقع ملا ہے۔ انڈیا میں تو خیر مثالیں نہیں رہی ہیں، لیکن پاکستان میں پہلی مثال ہے۔ بڑا چیلنجنگ ہوگا کس طرح سے مریم نواز اس عہدے کا بھرم رکھنے جا رہی ہیں، اس کا سیاسی انالیسس کریں گے، اور پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ کل ای سی پی کا بینچ سماعت کرے گا سنی اتحاد کاؤنسل کی ریزرو سیٹس کے اوپر جو انہوں نے خط لکھا تھا، ان کی ریزرویشنز کو بھی ایڈریس کرے گا۔ کل یہ معاملہ منطقی انجام پہ پہنچے گا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود بھی ہوں گے۔ فی الحال فہد صاحب سے بات شروع کرتے ہیں۔ فہد، تھینک یو فار جوائننگ۔ لائک آلویز آپ تو سارا دن آج فالو کر رہے تھے، کیسا انرجی کیسی تھی؟ میں جاننا چاہوں گی کہ مریم نواز واز شی ہیپی؟ کیا باڈی لینگویج تھی آج؟ میں بالکل شکریہ بطول، میں آج گیا تھا جو اوٹ ٹیکنگ سیریمنی، میں ذرا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ماحول ہے اور کس طرح کی باڈی لینگویج ہے، کیا وائب ہے۔ وائب کا لفظ آج کل بڑا یوز ہوتا ہے کہ وائب کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے بہت زیادہ ساری وہاں پہ جو ان کی جماعت کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور ان کی ساری فیملی بھی آئی ہوئی تھی، ساری فیملی آئی ہوئی تھی۔ سو obviously it was a proud moment for everybody۔ ظاہر بات ہے جب کوئی اتنے بڑے عہدے پر اس طریقے سے حلف لے رہا ہو، اور وہ بھی ساتھ جو ہے وہ پہلی بار یہ تاریخ رقم ہو رہی کہ خاتون ایک وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہیں، which is a great news۔ دیکھیے ہر حوالے سے آپ چاہے ان کی سیاست کو سپورٹ کریں یا نہ کریں، میرے خیال میں ایک خاتون کا اتنے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہونا جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے۔ جیسا اب یہ لوگ کہتے ہیں جی چاہے وہ سمبولک ہو، چاہے اس میں سے کوئی سبسٹنس نکلے لیکن بطول میں آپ کو بتاؤں، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ اگر اس طرح کی چیزوں سے اگر سبسٹنس نہ بھی نکلے، آپٹکس کے حوالے سے بھی بہت سمبولک ویلیو، بہت زیادہ سمبولک ویلیو، اور خواتین کو بہت انکریجمنٹ ملے گی اس اقدام سے۔ پہلا سوال، ان کو کیوں چوز کیا گیا؟ چلیں اس کو سمجھتے ہیں کہ کیوں وہ بنی ہے وزیر اعلیٰ۔ ہاں، میرے خیال میں دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے بہت سارے ریزنز ہوں گے، اور تھے بھی صحیح، کہ کیوں جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ہے وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ آپ کو پہلے یاد ہے کہ پہلے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، یا ایک طریقے سے جب سیاسی بحث اور مباحثے ہوتے تھے تو ہمیشہ الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بات ہوتی تھی کہ اچھا جی اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب بن گئے تو پھر کیا وزیر اعلیٰ ان کی بیٹی بنیں گی، یا پھر وہ سینٹر میں جائیں گی اور وہاں پہ ان کو کوئی عہدہ ملے گا، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گے۔ تو یہ تمام تر کیلکولیشنز جو تھیں وہ چلتی رہتی تھیں، لیکن الیکشن سے کافی پہلے تک ہمیں جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہی تھی کہ نہیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ مریم نے ہی جو ہے وہ چیف منسٹر بنا ہے۔ اچھا، یہ فیصلہ اگر الیکشن سے پہلے امپورٹنٹ تھا تو اس کی ایک ڈیفرنٹ وجہ تھی۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا بطول، ہم خود اس پہ کتنی عرصی بات کرتے رہے، اور الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی، کہ الیکشن ریزلٹس تو پی ایم ایل این کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی، وہ تو سمجھے تھے ہماری تو سمپل میجورٹی آ رہی ہے۔ اگر ان کی سمپل میجورٹی آ رہی تھی تو ظاہر بات ہے پنجاب میں بھی ان کا اوور ویلمنگ جو ہے وہ سپورٹ آنی تھی، الیکٹورل سپورٹ، اور اس حوالے سے جو بھی چیف منسٹر بنتا اس کا کام تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا، لیکن رزلٹ مختلف آئے ہیں۔ اب اس الیکشن کے بعد مریم صاحبہ کا چیف منسٹر بننا اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا میری نظر میں۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے پنجاب نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور صحیح سمجھا جاتا تھا، دہائیاں گزر گئی ہیں، لیکن ان الیکشنز میں پہلی بار یہ لگا، حالانکہ جو رزلٹ ہے اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ پنجاب میں 200 آج کتنے 220 ووٹ لیے ہیں شاید، تو اس سے یہ تو نہیں لگتا کہ نون لیگ پنجاب میں جو ہے وہ بڑی کمزور ہو گئی، لیکن ایکچوئل جو سچویشن ہے وہ کچھ مختلف ہے، اور نون لیگ کمزور ہوئی، اور ساخت کو ایڈریس کرنا پڑے گا بالکل۔ تو وہ جو سپورٹ بیس ہے، وہ جو ایک زمانہ تھا کہ پنجاب کو نون لیگ جو تھی وہ کہتے تھے نا کہ they would take it for granted، بھائی یہ تو ہمارا بیس ہے ہی ہے، جو ہم نے پہلے ہی بات کی، جس طرح سندھ کو آپ پیپلز پارٹی کہتے ہیں، وہ جو اسیسمنٹ تھی وہ ہو گئی ختم۔ چنانچہ اب جب مریم صاحبہ چیف منسٹر بن رہی ہیں تو آئی تھنک میرے خیال میں کیلکولیشن یہ تھی کہ اور ہے کہ اس وقت پنجاب میں صرف گورننس نہیں کرنی، اس وقت پنجاب میں پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں مریم صاحبہ کا جو چوائس ہے وہ اس لیے کی گئی کہ اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو وہ اٹ از ہر۔
لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے فات صاحب کہ جب وہ چیف آرگنائزر بنائی گئی تھی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے نظریاتی لوگ الگ بھی ہوئے تھے، اور اب ان کے پاس ایک یہی چیلنج ہے کہ ساکھ کو بحال کیسے کرنا ہے۔ نظریاتی ووٹر، کارکن یا سینئر لیڈرشپ کے لوگ، چاہے وہ چودھری نثار سے ہم دیکھ لیں، کیا وہ اس میں کچھ چینج لا پائیں گے؟ یہ ان کا بڑا چیلنج ہے۔ اب کیونکہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح ڈیولپ ہو گیا ہے کہ پارٹی کو اب بہت زیادہ ریوائول کی ضرورت ہے۔ بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا پبلکلی پی ایم ایل این جو ہے وہ کچھ بھی کہیں کہ نہیں جی ہمارا تو یہ ہو گیا اور ہم تو بڑے کمفرٹیبل ہیں، دے ناٹ کمفرٹیبل۔ اس لیے میرے خیال میں اس وقت جو چیلنج ان کے سامنے ہے پی ایم ایل این کے سامنے وہ پنجاب ہے۔ فیڈرل کی ایک الگ چیزیں ہیں، فیڈرل کی ایک گورننس والے ایشوز ہیں۔ پنجاب میں ان کی جو سیاسی مستقبل ہے وہ اس ٹائم داؤں پہ لگا ہوا ہے، اور اگر اس کو بچانا ہے تو وہ پنجاب میں بچانا ہے۔ اس لیے مریم صاحبہ کی چوائس میرے خیال میں اور میرے تجزیے کے مطابق از دا رائٹ چوائس۔ پارٹی میں سے اگر کسی کو بھی چوز کرنا تھا تو جو ٹاسک ایٹ ہینڈ ہے، جو چیلنج ہے، اس سے اگر کامیابی سے نمٹنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ صرف اس وقت مریم نواز کر سکتی ہیں۔ اور کیا اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ نواز شریف چاہتے تھے کہ وہ ان کا جو نیریٹو کمپیریٹیولی اگریسو نیریٹر جو سیٹ کیا تھا انہوں نے، وہ آگے لے کے چلے؟ آلدو ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ حلقے کی سیاست میں مریم نواز ایکٹیو نہیں رہی، لیکن جو نیریٹو انہوں نے اپنے والد کا چلایا ہے، is it one of the points جو ان کی پاکٹ میں گیا؟ بطول آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ میں ایکچولی اسی طرف آ رہا تھا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ از دا رائٹ پرسن فار دس جاب۔ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے دیکھیں جی یہ تو ڈائنسٹک پالیٹکس کی ایک اور مثال ہے، اور یہ کہ اس کی بجائے کہ نون لیگ جو ہے وہ جو اس کو ایک خطرہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور جو ایک یوتھفل ڈیموگرافک نے ایک طرح کا میسج دیا ہے کہ بھئی اس دور میں جو ہے یہ جو موروثی سیاست جو ہے یہ ووٹرز کو پٹ آف کرتی ہے، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ تو اگر ہم وہ سامنے رکھیں کہ وہ ایک نیگیٹو ہے کہ جی موروثیت کے تحت وہ چیف منسٹر پنجاب بن رہی ہیں، لیکن دوسری طرف پولیٹیکلی اس سے بہتر ان کے پاس کوئی امیدوار نہیں تھا، تو یہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں جو کاسٹ ان کو پے کرنی پڑے گی پی ایم ایل این کو موروثیت کے حوالے سے، اس سے زیادہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر مریم صاحبہ وہ چیلنجز جو ان کے سامنے ہیں ان کو وہ کامیابی سے نمٹنے میں کامیاب ہوں۔ اچھا وہ چیلنجز کیا ہیں؟ وہ دو ہیں بیسکلی۔ میں بالکل اگر میں موٹی بات کروں نا بطول، ان کے پاس دو چیلنجز ہیں ایز چیف منسٹر۔ پہلا ہے ایگزیکٹلی وہ جو آپ نے بات کی، نیریٹو، بیانیہ، کہ بھائی اب اس وقت پنجاب میں جب لگتا یہ ہے کہ ووٹر جو ہے بہت حد تک ایک بہت بڑا چنک، میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ میجورٹی یا مائنورٹی، لیکن ایک بہت بڑا چنک آف دا ووٹر پنجاب میں جو پہلے ہمیشہ نون لیگ کا ہوتا تھا اب وہ پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا، اس ووٹر کو ون اوور کرنا ہے، واپس لانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل نیریٹو چاہیے، اور بیانیہ بکتا ہے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا۔ مطلب آپ دیکھیں کہ گورننس میں تو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف میں نے پنجاب میں تو تباہیاں پھیر دی نا، بلدار صاحب کے زمانے میں، کو یاد ہوگا کیا ہوا تھا، لیکن ووٹر نے وہ سب کچھ معاف کر دیا کیونکہ بیانیہ ان کو لگا کہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ بڑا تگڑا ہے۔ تو اس وقت میرے خیال میں نون لیگ میں یہ انڈرسٹینڈنگ آ چکی ہے کہ گورننس کی اپنی امپورٹنس ہے لیکن بیانیہ ہونا اچھا۔ اب اس وقت نون لیگ سٹرگل کر رہی ہے بیانیہ سے، کیا بیانیہ ان کا؟ اگر انہوں نے وہ ریوائیو کرنا ہے وہ بیانیہ، تو مریم نواز شریف از دا پرسن جو اس کو آگے لے کے چل سکتی ہے۔ سو دیٹ ہر پرائمری تھنگ وڈ بی کہ پولیٹیکلی کس طریقے سے انہوں نے معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ کلیئر ہو گئے ہیں جب تک نیریٹو کلیئر نہیں ہوا؟ میرے خیال میں ابھی کلیئر نہیں ہوا، لیکن یہی ان کا ٹاسک ہوگا، سب سے بڑا ٹاسک ہوگا ایز اے پولیٹیکل، مور دین این ایڈمنسٹریٹر۔ مریم کو اس وقت ایک پولیٹیکل لائن دینی ہوگی، ایک پولیٹیکل آئیڈیا دینا ہوگا، ایک پولیٹیکل بیانیہ دینا ہوگا، اور اس کو بڑے ہی جارحانہ طریقے سے بحیثیت سی ایم، جب ان کے پاس بہت ساری ایڈوانٹیجز ہیں، وسائل ہیں، اختیارات ہیں، سب کچھ ہے، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے اور اس بیانیے کو آگے بڑھانا۔ تو پہلا چیلنج تو یہ ہے بالکل کلیئرلی، اور دوسرا بطول ہے ایکچولی گورننس کا، کہ بھئی بیانیہ تو آپ نے کر لیا بٹ کین یو ڈو سم تھنگ؟ پنجاب میں کیا آپ ایکچولی لوگوں کی زندگیوں میں کو بہتری لا سکتے ہیں؟ کوئی اس طرح کی گورننس کر سکتے ہیں جس کے حوالے سے نون لیگ یا شہباز صاحب جو تھے وہ مشہور تھے؟ تو یہ دوسرا ہے گورننس۔ یہ دو چیلنجز ہیں، ان دونوں کو بیک وقت سائملٹینیسلی مریم صاحبہ کو نمٹنا پڑے۔